کہ کٹ کے گر گیا ہوں اپنوں کے ہاتھ سے، کٹ کے گر گیا ہوں اپنوں کے ہاتھ سے، محروم ہو گیا ہوں اپنوں کے ساتھ سے۔ بوڑھے شجر کو کوئی سنبھالا نہ دے سکا، حسن تھے ہم بھی کبھی اسی باغات کے۔ گاؤں کی دنیا سے اسٹون آرٹسٹ پرویز روکھڑی۔ دوستو، میرا یہ ویلاگ نوجوان لوگوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے۔ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میرا یہ قطع ہے، میں آپ کو سنا کے بھی بتاتا ہوں۔ زندگی میں ہر شخص اس نے بوڑھا بھی ہونا ہے، اور درخت جتنا بھی پرانا ہو جاتا ہے اتنا ہی قیمتی ہو جاتا ہے۔ کہ کٹ کے گر گیا ہوں اپنوں کے ہاتھ سے، کٹ کے گر گیا ہوں اپنوں کے ہاتھ سے، محروم ہو گیا ہوں اپنوں کے ساتھ سے۔ بوڑھے شجر کو کوئی سنبھالا نہ دے سکا، حسن تھے ہم بھی کبھی اسی باغات کے۔ زندگی میں بچپن، جوانی، بڑھاپا جو سب آتے ہیں، اور آج کل نوجوان نسلیں اپنے بزرگوں کو اسی طرح درخت کی طرح کاٹ کے پھینک دیتی ہیں کہ یار ان کو کباڑ خانے میں ڈال دو۔ نہیں دوستو، یہی تو ایک قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، یہی تو ایک قیمتی درخت ہوتے ہیں۔ جو آپ 10 آدمی ہیں فیملی کے، تو 10 کو آپ کو پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، آپ کو ساری خوشیاں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جان، اپنی محنت لگا کے تو وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اسی درخت کی طرح ان کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں کہ ان کو سائڈ پہ رکھو۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چل یار اس بڈھے نو کیڑا پتہ لگتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ پروسیس سے گزر کے گیا ہے۔ ابھی آپ پروسیس سے گزر رہے ہو، یہ پروسیس سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو دوستو، ہمیشہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھو، بوڑھے لوگوں کا خیال رکھو۔ ماں باپ جب دنیا میں نہیں ہوتے تو پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی والدہ کی وفات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ اپنے قدم اب سوچ کے رکھنا، تیرے پیچھے دعاؤں والا اب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ویلاگ میں نے اسی حوالے سے بنایا ہے، اور یہ میرا قطع بھی اسی حوالے سے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ تو ان لوگوں کا، آپ جوان لوگوں کا کام ہے کہ ان بوڑھے درختوں کا خیال رکھو، ان بوڑھے لوگوں کا خیال رکھو۔ یہ بھی اسی طرح جو میں نے لکھا ہے کہ حسن تھے ہم بھی کبھی اسی باغات کے، یہ بھی اسی جوانی سے گزر کے گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو سنبھالا دیا، آج اگر وقت آیا تو ان کو آپ کاٹ رہے ہو اپنے ہی ہاتھوں سے۔ ایسا مت کرو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔